ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بتائیں آپ کو کرکٹ ورلڈ کپ کا چوتھا بڑا ٹاکرا پاکستان اور آسٹریلیا مد مقابل ہے۔ گرین شرٹس ٹورنامنٹ میں کم بیک کے لیے پورا امید۔ شاہینوں نے کینگریوز کو دبوچنے کے لیے لگا دیا زور۔ آسٹریلیا کی گردن شرٹس کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی، نائب کپتان شاداب خان کی جگہ اسامہ میر فلیمنگ ٹیم کا حصہ ہیں۔ ورلڈ کپ کے 18ویں میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف جیت کر پہلے بولنگ کرانے کا فیصلہ کیا۔ بنگلور کے چنا سوامی اسٹیڈیم میں ٹاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ ہم نے اس میچ کے لیے اچھی ٹریننگ کی ہے اور کئی اچھے پریکٹس سیشن بھی کیے ہیں۔ آج کے میچ کے لیے نائب کپتان شاداب خان کی جگہ اسامہ میر کو پاکستان ٹیم 11 میں شامل کیا گیا ہے۔ دونوں ٹیمیں اب تک اس ٹورنامنٹ میں 3 میچز جیت چکی ہیں۔ پاکستان نے 2 میچز جبکہ آسٹریلیا نے 1 میچ۔ پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت پاکستانی ٹیم چوتھے اور آسٹریلیا 6 نمبر پر موجود ہے۔ آئی ایم ایف کی حکومتی اخراجات میں کمی کی کڑی شرط کو سامنے رکھتے ہوئے نگراں حکومت نے بجٹ خسارے میں کمی کے لیے اخراجات میں کمی کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نگراں حکومت نے رواں مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کے نئے منصوبے شروع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت صرف جاری ترقیاتی منصوبوں کو ہی مالی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کی مشکل مالی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے بھی تجویز کی حمایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق بجلی، گیس، گندم اور کھاد کی سبسڈی میں صوبوں سے آبادی کے تناسب سے حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی حکومتوں کے کہنے پر گندم اور یوریا کھاد درآمد کی گئی۔ ٹریڈنگ کارپوریشن کے اجناس کی درآمد کے واجبات 2000 ارب روپے سے زائد کے ہیں اور صوبائی حکومتوں نے گزشتہ کئی سال سے اپنا حصہ ادا نہیں کیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں اور تمام سبسڈیز میں صوبوں سے حصہ لینے کے لیے قانون پر کام جاری ہے۔ اگر ضروری ہوا تو وزارت خزانہ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں تبدیلیوں کے لیے سفارش کرے گی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نومبر میں آئی ایم ایف سے مذاکرات سے قبل اخراجات میں نمایاں کمی چاہتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف قرض پروگرام کے تحت صوبوں کو رواں مالی سال 600 ارب روپے کا سرپلس دکھانا ہے اور آئی ایم ایف کی جائزہ مشن نے اگر سفارش کی تو پاکستان کو مزید 70 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف وطن واپسی کے لیے تیار۔ نواز شریف دبئی میں موجود ہیں، کل پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ قائد نون لیگ پہلے اسلام آباد پہنچیں گے، مختصر قیام کے بعد لاہور جائیں گے۔ پارٹی قائد کی واپسی پر استقبال کی تیاریاں۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کے استقبال کے لیے ملک بھر سے قافلے لاہور کی جانب رواں۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں اسٹیج تیار ہو گیا۔ 21 اکتوبر کو نون لیگ کے قائد کی واپسی کے لیے سیکیورٹی اور ٹریفک پلان تشکیل دے دیا گیا۔ نواز شریف کی گریٹر اقبال پارک آمد کے لیے شاہی قلعے میں ہیلی پیڈ تیار ہوگا۔ 10,000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی فرائض سر انجام دیں گے۔ 400 سے زائد کیمروں سے براہ راست جلسے کی مانیٹرنگ ہوگی۔ نون لیگ کی سیاست کا پارہ کتنا بڑھے گا؟ پولیس انٹیلیجنس رپورٹس میں سیکیورٹی انتظامات کی سروے رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق 21 اکتوبر کو پنجاب بھر سے 1,20,000 افراد کا مینار پاکستان پہنچنے کا امکان ہے۔ 11,000 گاڑیاں لاہور میں داخل ہوں گی۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل اور عام انتخابات سے متعلق کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کو 23 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جس کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے سربراہی میں بننے والے بینچ میں جسٹس منیر اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے سماعت کے حوالے سے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 4,000 تک پہنچ گئی، جبکہ 13,500 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ امریکی ٹی وی کے مطابق اسرائیل کی زمینی فوج کو غزہ میں کارروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا ہے، جس کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے عرب اور مسلم دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب مارچ کرے تاکہ مظلوم فلسطینیوں کو صہیونی جارحیت سے بچایا جا سکے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے رفح میں بھی گھروں پر بم برسائے ہیں، جس میں 33 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیلی طیاروں نے الزیتون علاقے میں آرتھوڈکس چرچ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، جہاں سینکڑوں افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ گرجا گھر اسی ہسپتال کے ساتھ واقع ہے جہاں اسرائیلی فوج نے 500 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ مغربی کنارے میں کیمپ پر حملے میں 12 فلسطینی شہید کیے، جبکہ خان یونس علاقے میں بمباری سے 7 فلسطینی موت کی آغوش میں گئے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر جمعرات کو بھی بمباری جاری رہی۔ غازہ کے علاقے کرامہ میں 14 منزلہ الدنلس ٹاور اور شہرہ میں 3 بلند عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دی گئیں۔ فلسطینی حکام نے کہا ہے کہ مجموعی طور پر مرنے والوں میں 1500 سے زائد بچے، 1000 خواتین اور 120 بزرگ شامل ہیں، جبکہ تباہ عمارتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ رضاکاروں کے لیے ملبے تلے دبے تمام افراد کو نکالنا ممکن ہی نہیں رہا۔ غزہ کے لیے پاکستان کی انسانی امداد مصر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے۔
غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق العریش ایئرپورٹ غازہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پاکستان سے 81 ٹن انسانی اور طبی امداد لے کر خصوصی طیارہ مصر پہنچا ہے، جہاں مصر میں پاکستان کے سفیر ساجد بلال نے امدادی مصری ہلال احمر سوسائٹی کے سپرد کی۔ پاکستانی سفارتخانے نے کہا کہ پاکستان اس نازک موڑ پر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان فلسطینیوں کو ضروری امدادی سامان بھیجتا رہے گا۔ پاکستان کی جانب سے فلسطینی عوام کی امداد کے لیے پاک فوج NDMA کی امدادی اشیاء کی پہلی کھیپ اسلام آباد سے مصر پہنچ چکی ہے، جہاں رفح کراسنگ کھلنے کے بعد امدادی اشیاء غازہ میں داخل ہو سکیں گی۔ پاکستان کی جانب سے فلسطینی عوام کی امداد کے لیے روانہ کیے جانے والے امدادی سامان میں 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن دوائیں شامل ہیں۔ نگراں وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ نے مولانا طاہر اشرفی کو نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا۔ نگراں وزیراعظم نے مولانا طاہر اشرفی کو مڈل ایسٹ اور اسلامی ممالک کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی کا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ نگراں وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری توشیق شاہ نے مولانا طاہر اشرفی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ مولانا طاہر اشرفی سے قبل بھی وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ عوام پر ایک بار پھر بجلیاں گرانے کی تیاریاں۔ کراچی کے لیے ایک ہی سہمائی ایڈجسٹمنٹ میں پہلی بار، دوسری بار اور اب تیسری بار بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ کیا الیکٹرک نے بجلی 3 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق نیپرا میں سماعت مکمل ہو گئی۔ ڈسکوز کے صارفین پر بھی 8 ارب 37 کروڑ روپے کا مزید بوجھ ڈالنے کی درخواست جمع کرا دی گئی، جس کی سماعت 1 نومبر کو ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے، آپ جیل سے گئے ہیں، واپس جیل جانا پڑے گا۔ سلیکشن اب ملک میں چلنے والی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ راہداری ضمانت شرجیل میمن کو بھی ملی تھی۔ نون لیگ کی حکومت میں شرجیل میمن کو FIA جہاز سے لے کر گئی تھی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ملک میں غدار اور محب وطن کی میوزیکل چیئر چل رہی ہے، الیکشن کا چاند ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پیپلز پارٹی رہنما نے مزید کہا کہ آئین میں تو نہیں لکھا کہ نواز شریف آئیں گے تو الیکشن ہوں گے، ہمیں ابھی بھی الیکشن پر شک ہے۔ الیکشن کا شیڈیول اب تک نہیں آیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں الیکشن شیڈیول دیں تاکہ ہم الیکشن مہم شروع کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ کو یوکرین سے جوڑ دیا۔ روسی صدر پیوٹن کا حماس سے موازنہ بھی کیا، جبکہ اسرائیل اور یوکرین کے لیے کانگریس سے مزید فنڈنگ مانگ لی۔ ٹی وی پر اپنے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ پڑوسی جمہوریت کو مکمل طور پر ختم کرنے کا ارادہ دونوں میں مشترک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ فلسطینی عوام کے وقار اور خود ارادیت کے حق کے لیے پرعزم ہے۔ حماس کے دہشت گردوں کی کارروائیاں اس حق کو چھین نہیں سکتی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو مضبوط، پرعزم، صدمے اور گہرے درد میں ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی بات کی۔ فلسطینیوں کی زندگی کے المناک نقصان سے دل شکستہ ہوں۔ غزہ ہسپتال میں ہونے والا دھماکہ اسرائیلیوں نے نہیں کیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم معصوم فلسطینیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو صرف امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ حماس اور پیوٹن مختلف خطرات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ حماس کا مقصد اسرائیلی ریاست کی تباہی اور یہودیوں کا قتل عام ہے۔ حماس فلسطینی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ حماس فلسطینی شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے بے گناہ فلسطینی خاندانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے حماس اور اسرائیل کے درمیان فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مشرق وسطیٰ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، بہت ساری زندگیاں اور پورے خطے کی قسمت خطرے میں ہے۔ انتونیو گوتریس نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ کو بنیادی امدادی سامان کی فوری ضرورت ہے۔ ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے بغیر غزہ میں امداد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر خوراک، پانی اور دوائی اور ایندھن کی ضرورت ہے۔ حکومت نے سرکاری حج اسکیم کے تحت فی کس 11 لاکھ روپے وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حج پالیسی 2024 منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیج دی گئی ہے اور ڈالر کا بوجھ کم کرنے کے لیے آئندہ برس بھی اسپانسرشپ اسکیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ حج پر 28 کروڑ ڈالر خرچ ہوں گے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت 10,000 عازمین فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ اسپانسرشپ اسکیم میں حج اخراجات کی رقم ڈالر میں وصول کی جائے گی، جبکہ 2024 کے حج کے لیے پاکستان کا حج کوٹا 1,79,200